بسم اللہ الحمدللہ اللہ اکبر مشکل نہیں کائنات مشکل نہیں آخون زیادہ دینوں اسلام کریں. میرے پروگرام کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں. میرا یہ پیغام ہر جگہ پھیلا دیں. آپ اللہ کی رضا کے لیے کریں, میں بھی اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں. میرا ایڈریس نوٹ کر لیں. میں کراچی میں بیٹھتا ہوں, بہادرآباد 4 مینار چلوں گی 7 سیلانی والے, ہم دونوں ایک ہی گلی میں. صبح 11 سے رات 8 کا ٹائم روزانہ ہوتا ہے. اتوار کے دن صبح 10 سے 2 کا ٹائم ہوتا ہے. اس ٹائم میں آپ تشریف لائیں اور انشاءاللہ خیر ہوتی ہے. آج کا پروگرام یہ ہے کہ وہ بچے جو چھوٹے دماغ کے بچے ہیں جن کو سینس نہیں ہوتی, وہ اللہ کے اس کا پروگرام بعد میں کروں. آج وہ بچے ہیں جو سلو ہیں. یہ کہتے ہیں کہ اس کی عمر 10 سال ہے, کہ دماغی طور پہ یہ 2 سال کا ہے, یہ سلو ہے. لیکن وہ جس کا دماغ چھوٹا ہے اسے سینس ہی نہیں, پتہ نہیں کیا. لیکن یہ جو سلو ہے یہ پھر بھی کچھ نہ کچھ سمجھ رہے ہوتے ہیں. دونوں میں بڑا فرق ہے. میں دونوں پروگرام میں الگ الگ کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ اس میں فرق کیا ہے. اب جو میڈیکل میں جا کے بولتے ہیں یہ بچہ اپنی عمر سے پیچھے ہے, یہ سلو ہے, اس کا دماغ چھوٹا ہے, یہ عام بچوں کے برابر نہیں ہے. یہ گھر سے یاد کر کے جاتا ہے, اسکول وہاں سے بھول جاتا ہے, وہاں سے جو پڑھ کے آتا ہے گھر بھول جاتا ہے, گھر میں جو کام کرو تو وہ بھی بھول جاتا ہے. اس میں اس بچی کا کوئی قصور نہیں, قطعاً قصور نہیں ہے, قطعاً قصور نہیں ہے. انسان میں کمی ہے. پہلا یہ میرا پروگرام جو آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں کہ سلو بچے ہیں, اپنی عمر سے پیچھے ہیں. یعنی کہ 10 سال کا بچہ ہے, اس کے بعد دماغ 3 سال 4 سال یا 5 سال کے بچے کا ہے, تو اس کے برابر وہ نہیں ہے, اس سے بہت ہٹا ہوا ہے. ایسے بچے کے قابل علاج ہیں جو اس طرح کے بچے ہوتے ہیں. جب ان کا آپ ٹریٹمنٹ کراتے ہیں, علاج کرواتے ہیں, 1 سال 2 سال 3 سال میں وہ بچے دوسروں بچوں کے ہم پل ہو جاتے ہیں. 10 سال کا بچہ وہ بھی ہے, 10 سال کا یہ ہے, تو ان میں دونوں میں 19-20 فرق بھی ہو سکتا ہے یا برابر ہو سکتے ہیں. لیکن یہ علاج کی بات, علاج سے پہلے یہ چیز ممکن نہیں ہے. اب بچے کی صحت بھی چھوٹی, بچہ بچی جو بھی ہے وہ لمبے بھی ہو رہے ہیں, موٹے بھی ہیں, تکڑے بھی ہیں, پتلے بھی ہیں, لیکن دماغی طور پہ بہت پیچھے ہیں. جو 4 دفعہ 6 دفعہ یا 20 مرتبہ کوئی بات اگر سمجھا دو تو وہ مشکل سے 1 مرتبہ سمجھے گا, اور وہ بھی کچھ دیر کے بعد وہی بھول جائے گا. اس کو بولتے ہیں سلو ہیں, اپنی عمر سے پیچھے ہیں, دماغی طور پہ ان کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی. یہ سلو بچوں میں کھلاتے ہیں. جب آپ اس کے والدین جب اس کا علاج کرواتے ہیں, علاج کرنے کے بعد جب وہ بچہ اپنی زندگی میں آنا شروع ہو جاتا ہے, اس کے بعد جو ہے نا ماشاءاللہ ہم دوسرے بچوں کے برابر ہو جاتا ہے. پھر یہاں پر ایک پھٹا شروع ہوتا ہے. میں والدین سے بہت انتہائی معذرت خواہ ہوں, میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, میں انتہائی معذرت خواہ ہوں جب وہ پہلے آپ آ کے کہتے ہیں کہ بچہ کوئی ڈیمانڈ نہیں کر رہا ہے, اسے کوئی سینس نہیں, سمجھ نہیں ہے. اور ٹھیک ہونے کے بعد جب وہ ڈیمانڈ کرتا ہے, کبھی کبھی ان کے ماں باپ آپ کے چیختے ہیں, اسی چیخ میرے کام کی نہیں ہے. دیکھو یہ بھی مانگ رہے ہیں, دیکھو یہ مانگ رہے ہیں, اس کے بھائی نے کہنا میں یہ چیز دی اور یہ کہتا ہے مجھے بھی چیزیں. میں نے کہا یہ صحیح کر رہا ہے. کیوں کہ وہ اپنی اصل زندگی میں آ چکا ہے, اس کا شعور کام کر رہا ہے کہ اس کو اصل زندگی مل چکی ہے. کیوں کہ وہ کہتا ہے کہ میرے بھائی کے پاس سائیکل ہے, مجھے بھی میرے پاس ہونی چاہیے. میرا بھائی مرغی کھا رہا تھا, مجھے بھی مرغی کھانی چاہیے. میرے بھائی کے پاس اچھے کپڑے ہیں, میرے پھٹے ہوئے کپڑے کیوں ہیں. میرے بھائی کے پاس نئے کپڑے ہیں, میرے پاس پرانے کپڑے کیوں. وہ کہتا ہے مجھے بھی چاہیے. اب وہ آ کے یہ شکایت کرتا ہے کہ یہ ڈیمانڈ کیوں کر رہا ہے. وہ اللہ کے بندے, یہ تو خوشی کا مقام ہے. اس لیے خوشی کا اس کی عقل کام کرنے لگی, اس کا سینس کام کر رہا ہے کہ پہلے اسے سمجھنی ہے پھٹے پہنا دو, کہنا ہے میں پرانے پہنا دو, اس کا ننگا رکھ دو, اسے فکر نہیں ہوتی تھی. لیکن اب وہ ٹھیک ہونے کے بعد اسے ہر بات کی سمجھ آ رہی ہے, وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے. ابھی بھی آ کے ماں باپ کہتے ہیں ہمارے بچے کی ڈیمانڈ بہت بڑھ گئی ہے, یو نو ویری ڈیمانڈنگ. میں نے کہا جی اللہ کا شکر ادا کرو. یہ چیزیں آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اس میں آپ برا نہ مانیں. کچھ تو کہتے ہیں خوش ہوتے ہیں, شکر اللہ الحمدللہ میرے بچے نے کچھ مانگا, اللہ تیرا شکر ہے میرے بچے نے کیا نام ہے آنکھیں کھولی, آپ دنیا سمجھنے لگا, آپ کتابیں لے کے بیٹھ کر پڑھا تو وہ پڑھتا بھی ہے, یاد بھی کرتا ہے, لکھتا بھی ہے. ریڈنگ اینڈ رائٹنگ اینڈ ویری گڈ وہ لگے رہتے ہیں, اچھا لگتا ہے. لیکن کچھ ماں باپ آتے ہیں واقعی وہ طنز کرتے ہیں. وہ جو ہے نا مجھے برا لگتا ہے, لیکن میں کچھ بولتا نہیں ہوں کہ میرے پاس آنے والا شخص مجبور ہے, لیکن میں نے اس کی مجبوری کو دیکھ کے میں نے خاموشی اختیار کر لینی ہوتی ہے. تو یہ جو بچے سلو ہوتے ہیں, جب ٹھیک ہونے کے بعد جب دوسرے بچوں کے ہم پلہ ہوتے ہیں تو پھر ان کی وہی ڈیمانڈ ہوتی ہے جو صحت مند بچے کی ہوتی ہے. کیوں کہ یہ بچہ آج صحت مند ہو چکا ہے, آپ سے ڈیمانڈ کر رہا ہے, اچھے کپڑے کی بھی, اچھی چیزوں کی ڈیمانڈ کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ بچہ اپنی زندگی میں آ چکا ہے, پرفیکٹ ہے. برا نہیں ماننا, یہ حقائق وہ ہیں جو میں روز دیکھتا ہوں, یہ وہ حقائق ہے میں روزانہ لوگوں سے ملتا ہوں میں. پھر دوسرا ایک جھوٹ کا رجحان ہے, اسے ہم نہیں ختم کر سکے, بڑی کوشش کرتے ہیں. اتنے بھیانک مریض اللہ نے ان کو شفا دی, ٹھیک ہوئے, ٹی وی پروگرام کے لیے بات ہوتی ہے,
وہ اتنا جھوٹ بولتے ہیں، اتنا جھوٹ بولتے ہیں، زمین آسمان ملا دیتے ہیں. اس سے بہترین بات یہ ہے یار کہ ایسا تو برا نہیں ماننا ہم نہیں آ سکتے، وہ برا نہیں ہے. اب یہ کڈنی پیشنٹ میرے پاس لڑکا زیر علاج تھا، اس کو ڈاکٹر نے بھیج دیا ڈالائسس کے لیے. وہ خود لیبارٹری ٹیکنیشین ہے، وہ دن بار اپنا کہنا خون نکال کے ٹیسٹ کرنا، یہ کرنا وہ کرنا، سارا کچھ آتا ہے. بولا میرا کریٹین 10 پہ پہنچ گیا. ڈاکٹر نے اسے فوری طور پہ ڈالائسس کہہ دیا کہ ڈالائسس شروع کر دو. علاج کرنے کے بعد 10 دن بعد چیک کیا تو اس کا کریٹین جو ہے 2 پہ آ گیا. بولا کہ میں اب تو نارمل رینج میں آ گیا ہوں، کہ 178 نارمل ہوتا ہے اس کی بقول تو 2 تو اس کے آس پاس ہی ہے. اس نے بولا جی میں نے ٹی وی پورا کی بات کی. میں نے کہا اچھا کسی کا بھلا ہو جائے. بولا جی بالکل آؤں گا. جب اس سے کہنا ہے پوچھا، بولا ہمارے ہم ڈیوٹی پر ہے، ابھی تو کچھ نہیں پتا چھٹی ملے نہ ملے. چھٹی ملے نہ ملے سوال نہیں ہے، سوال یہ کہ آ کے سچ بولنا مشکل ہے. اور یہی بات تکلیف دیتی ہے. یہ خوشی کی بات نہیں ہے، یہ اذیت کی بات ہے. یہ دیکھیں جس کو جہاں بھی تکلیف ہے، دماغی مسئلہ ہے تو یاد رکھو یوں پکڑو، ایک دوسرا پیچھے گردن اور سر کو پکڑو. یہ 2 جگہ پہ پکڑنا ضروری ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ سب کی تکلیفیں ہماری ختم ہو جائیں، سب کی کمی پوری ہو جائیں، شفا ملے مکمل شفا ملے. پاکستان اور اسلام ساری کائنات میں غالب ہو جائے. ساری کائنات ہر چاند ہر ملک اسلام پاکستان تعبیر. پاکستان کی ساری باتیں ضروری میرے دشمن ختم. آج میرے سارے مخالف سارے دشمن ختم ہو جائے، ساری بیماری جن جادو ختم ہو جائیں. فارشہ معمول کو شفا ملے مکمل شفا ملے. جو بھی جہاں بھی اسے شفا ملے، سبھی دوسری کو شادہ. آمین ثم آمین. چھوڑ دوبارہ پکڑو، ساری بیماری جن جادو پریشانی ختم، شفا ملے مکمل شفا ملے. چھوڑ دوبارہ پکڑو، چھوڑ دوبارہ پکڑو، چھوڑ دوبارہ پکڑو، چھوڑ دوبارہ پکڑو. یہ پروگرام کافی ہے سر. مجھے میری ٹیم اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے پروگرام پھر ملاقات ہوتی. ایمان.